اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کا ایک مشاہدہ لے کے آپ لوگ سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے ایک بہن بتاتی ہیں کہ ان کو اتنی برکتیں ملی اور ثمرات ملے، روحانیت ملی، نورانیت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو درود ابراہیمی کی برکت سے بہت نوازا۔ جب کہتی ہیں کہ میرے اوپر یہ چیزیں کھلیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے معاملات اپنے شاہدات میں اپنے مخلصین کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ ان کو نفع ہو، اور اسی لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شیئر کیا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو مجھے بھی اجر ملے گا، یعنی یہ چاہتی ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے درود ابراہیمی پڑھنے کی دعوت دی ہے سب کو۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بھی درود ابراہیم پڑھے گا تو ان کی زندگیوں میں خوشحالی اور آسانی ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی پڑھنے والوں سے بہت ہی محبت کرتے ہیں، اور درود ابراہیمی سارا عشق ہی عشق ہے۔ درود ابراہیمی کا کمال یہ ہے کہ درود ابراہیمی نور ہے، درود ابراہیمی قبول عمل ہے، اور درود ابراہیمی مقبول عمل ہے۔ درود ابراہیمی محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود ابراہیمی کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو درود ابراہیمی کی قدر دانی عطا فرمائے۔ آئیں آج عزم کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں درود ابراہیمی کو ضرور شامل کریں گے اور درود ابراہیمی کو پڑھا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، رب کریم نے درود ابراہیمی کی برکت سے اتنا رزق دیا کہ ہمارا گھر جو مکمل طور پر کھنڈر بن چکا تھا اور جس کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی، ہم نے وہ گھر گرا کر نیا گھر بنایا، اور رب کریم کا ایسا کرم ہوا کہ ہمارے گھر میں خوشحالی بھی ہے، قرض بھی مکمل طور پر ادا ہو چکا ہے، اور ہمارا گھر بھی بہترین بن گیا۔ یہ سب درود ابراہیمی کی کرامات اور برکت ہیں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ پہلے میری زندگی میں پردہ بہت کم تھا، جب سے میں نے درود ابراہیمی ورد کرنا شروع کیا ہے میرا مزاج بن گیا ہے کہ میں رب کریم کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہم تمام لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدگی سے عمل کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہر کام سنت کے مطابق سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اب باقاعدہ پردہ کرنا شروع کر دیا اور شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ کہتی ہے کہ میرے تمام فیملی ممبرز بھی شریعت کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ نہ صرف یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ پہلے گناہ کر لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینا، لیکن اب یہ کہتی ہیں کہ میں نگرانی کرتی ہوں کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ درود ابراہیمی نے میری زندگی کو سدا بہار بنا دیا ہے، میری زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں۔ میں آج آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ درود ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ آپ جتنا زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، آپ پر کمالات، ثمرات، برکات کے دروازے کھل جائیں گے، وہ نعمتیں بھی آپ کو ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور لوگ آپ کی خوبصورت باوقار زندگی پر رشک کریں گے۔ اچھا جی، تو یہاں ایک واقعہ ہو گیا درود ابراہیم کا۔ ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ یہ ٹیچنگ کرتی تھی، لیکن کرونا کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میری جاب بہت متاثر ہوئی اور مسائل نے مجھے گھیر لیا۔ پھر کچھ لوگوں کی قرض بھی جن کے اندر میں جکڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے رستہ بنایا اور کینیڈا سے ایک خاتون ان کو رقم بھیجنے لگی۔ قرض ادا ساتھ ساتھ ہوتا رہا، لیکن کہتی ہیں کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ قرض ادا ہونا بند ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی کثرت سے ورد کرنے لگی کیونکہ بہت پریشان تھی۔ مسائل نے کہتی ہیں مجھے گھیر لیا، آمدن کا کوئی نظام نہیں تھا، جو خاتون رقم بھیجتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ کہتی میں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھی، اب ان مسائل میرے لیے بہت سارے پیدا ہونا شروع ہو گئے، لیکن تمام رستے بند ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اکثر درود شریف کا ورد بھی کرتی تھی، اور اندر ایک خیال اور یقین تھا کہ انشاءاللہ کرم ہوگا اور مشکلات سے نکل جاؤں گی۔ یہ بتاتی ہے ایک رات میں سوئی تو خواب میں خاتون کو دیکھا جنہوں نے مخاطب ہو کر بتایا کہ بیٹا آپ کے ساتھ کیا پریشانی ہے، آپ کھل کر بتاؤ۔ ان کی آواز سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میری مدد کرنا چاہ رہی ہیں۔ خواب مکمل ہوا، میں جاگ گئی۔ میں نے دوپہر کو دیکھا میرے موبائل پر ایک میسج آیا ہوا تھا کہ آپ کھل کے بتائیں آپ کو مسئلہ کیا ہے اور آپ کا قرض کتنا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جو قرض تھا وہ بتایا، 1 منٹ کے اندر میرے اکاؤنٹ میں انہوں نے ساری رقم بھیج دی، جس سے میرا سارا قرض ختم ہو گیا۔ کہتی میں حیران تھی کہ یہ کمال کیسے ہو گیا۔ مجھے خواب میں تیار کیا گیا اور موبائل کے ذریعے میرا رابطہ ہو کر میری مدد کی گئی، جس پہ میں حیران تھی اور خوش بھی تھی۔ درود شریف کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات سے اللہ تعالیٰ رب کریم کے کرم سے میرا قرضہ اتر گیا۔ میں نے خود کو ہلکا پھلکا پرسکون محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو میری ذات سے ہٹ گیا۔ یہ سارا درود شریف کا کمال ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جو دونوں مسائل آپ نے سنے ہیں ان سب میں مالی مشکلات کا ذکر ہے۔ ایک میں آپ لوگوں کو ایک اور مشاہدہ بہن کا سنانا چاہتی ہوں جو بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے اس طرح کے مشاہدے تو بہت سنے ہیں کہ مالی مسئلے حل ہو گئے، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص پہ جب اس کا
درود ابراہیمی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بچہ ہوتا ہے سوچوں سے اینڈ سو فورتھ، بہت سکون سے زندگی گزرنے لگ جاتی ہے، تو شیطان سے یہ برداشت نہیں ہوتا، پھر وہ ہر طرح سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی طرح اس انسان کو پیسے کی مزید پریشانی میں گراؤں اور اس قدر پریشان کروں کہ یہ کوئی نہ کوئی پریشانی لے کر بیٹھ جائے۔ تو ایک بہن کہتی ہے کہ میری الحمدللہ زندگی اچھی گزر رہی تھی، پر مجھے کچھ پتہ معلوم تھا کہ کچھ ٹائم بعد میری ایک جاب جو ہے اس کے اندر کوئی پرابلم آ سکتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا جو معاملہ ہے وہ پیسوں کا کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں اسی پریشانی کے عالم میں جبکہ ابھی کی زندگی کو مجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، جس رب العالمین نے ابھی اسباب بنائے ہیں وہ آگے ہی بنائیں گے، لیکن کہتی ہیں بس پریشان ہو گئی اور اسی پریشانی کے عالم میں یہ کہتی ہیں کہ کبھی کوئی ایک سورس ڈھونڈوں کمائی کا، کبھی دوسرا ڈھونڈوں، اور جب وہ نہ ملے تو پریشان ہوں۔ پھر یہ کہتی ہیں کیونکہ میں کثرت سے درود ابراہیمی کا ورد کر رہی تھی تو کہتے ہیں صبح صبح یہ ٹینشن ہو جانے کہ اب میں کیا کروں، کس طریقے سے پیسے کا معاملہ ارینج کروں کہ وقت آنے سے پہلے ہی معاملہ میرا ٹھیک ہو جائے اور کوئی اور جو ہے وہ سورس بن جائے رزق کا۔ اب یہ کہتی ہیں میں یہ صبح سوچتی جیسے ہی درود ابراہیمی کا ورد کہتی ہیں میرا 1000 مرتبہ مکمل ہوتا، ایک سکون آ جاتا، اور کہتی ہیں کہ یہ معاملہ بار بار انہوں نے نوٹ کیا کہ ہر صبح اٹھتے ساتھ ہی ان کو پیسے کی فکر پڑ جاتی کہ اب میں کیا کروں گی جب وہ والی نوکری چلی جائے گی، اور جیسے ہی درود ابراہیمی کا ورد ختم ہوتا الحمدللہ یہ پرسکون اور ہلکا پھلکا خود کو محسوس کرتی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا محسوس کرتی۔ پھر یہ کہتی ہیں جب یہ عمل بار بار ریپیٹ ہوا تو یہ سمجھ گئی کہ یہ شیطان کو تنگ کر رہا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میری زندگی کتنی ہے، اور ہم کل کے خواب سجائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں دن میں ہم کیا کریں گے، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ کہ کسی کا رزق کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں بس میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اور کہتی ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے راستے نکالیں گے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، جب وہ دیکھیں ہر دن شروع کرتے ہیں اپنا پڑھنا تو وہ آلریڈی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ اچھی خاصی تعداد میں درود شریف ختم کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شیطان کبھی ادھر سے آتا ہے، کبھی جب بھی شیطان کو کوئی بھی جگہ خالی نظر آتی ہے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی بہن بتاتی ہیں کہ اکثر کہتی ہیں جب میرا ورد 1000 مرتبہ مکمل نہیں ہوا ہوتا تو کہتی ہیں میں نوٹ کرتی ہوں کہ اکثر اوقات مجھے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہتی ہیں میں نے اپنی کیفیت بنا لی، اپنی روٹین بنا لی کہ اب میں نے سب سے پہلے اٹھ کے درود ابراہیمی کو مکمل کرنا ہے۔ کہتی ہیں اس برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، اور جو برے خیالات مجھے بار بار آنا ہو رہے تھے، جو مجھے پریشان کر رہے تھے، وہ آنا ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی جو لوگ پڑھتے ہیں نا، آپ سمجھیں کہ وہ انسان جو درود ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بڑی شان والے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں جو اتنی بڑی شان والا ہے وہ ہماری مدد نہ کرے۔ اگر آپ کسی کے دفتر کوئی بہت ہی بڑا کوئی بریگیڈیئر ہے یا کوئی بہت ہی بڑا کوئی عہدے والا آدمی ہے اور اس میں بڑی اس کی دنیاوی لحاظ میں بھی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے شان دی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کی بھی اگر بڑی رحم دلی اور رحم کرنے والی عادت ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے دفتر میں جائیں اور وہاں پر آپ کو ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی نہ ملے۔ گرمی میں شدید آپ فرض کریں جائیں، اور سردیوں میں جائیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گرم چائے نہ ملے۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ جب اگر ایک انسان جس میں یہ چھوٹی چھوٹی صفات ہیں وہ تک اتنی رحم کر سکتا ہے انسان کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر، کہتے ہیں نا جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اس ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں لوگوں پر رحم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو بڑی شان والے ہیں جن کو آپ ڈیلی بیسس پہ پکار رہے ہیں، درود ابراہیمی کا کوئی 1000 دفعہ پڑھ رہا ہے اور ہر درود پاک میں 2 دفعہ بولا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے، بڑے بزرگی والے، تعریف کے قابل ہیں۔ جب ہم یہ بات اب 1000 مرتبہ کوئی درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے اور یہ بات 2 دفعہ ہر درود ابراہیمی میں ریپیٹ ہو رہی ہے، تو دن میں وہ 2000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو یہ بول رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نہیں برسے گی؟ بالکل برسے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص اس دنیا میں اس کو فیوچر کی ٹینشن ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اب کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہوگی ہی نہیں ٹینشن، تو ظاہر سی بات ہے شیطان کہے گا اس کو تو سکون مل رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح تنگ کرو۔ جب اس کو خالی ان پروٹیکٹڈ سائڈ اس بندے کی نظر آتی ہے تو وہاں پر آ کر وہ ضرب لگاتا ہے، اور وہاں پر آ کر جیسے قیامت والے دن وہ کہے گا کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تو تمہیں بلایا اور تم آ گئے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کو مینیپولیٹ کرنے کی، کسی کے دماغ میں بات ڈالنے کی کتنی بڑی ایک یہ
اثر ہے کہ اگلا بندہ فوراً کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, دو پارٹیاں ہیں مخالف, آپ دونوں کے دوست ہیں, جس کے پاس آپ پہلے چلے گئے, جس نے پہلے آپ کے دماغ پہ قابو کر لیا, آپ اس کی طرف ہو گئے. ہوتا ہے نا ایسے. خیر جی, بتانے کی بات یہ ہے کہ مالی مشکلات آپ کو ہیں تو ٹینشنیں چھوڑیں. ٹینشن لینی ہے تو درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی سارے راستے بنا دیں گے کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور ایک دعا ضرور مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے, جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے مشقت والی زندگی سے محفوظ کریں. تو جب مشقت والی زندگی سے محفوظ کریں گے, پھر اس مشقت میں چاہے اولاد کے معاملے میں مشقت ہو, چاہے پیسے کے معاملے میں مشقت ہو, رہنے کے معاملے میں مشقت ہو, اللہ تعالیٰ سب سے سیو کر لیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.